بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسکنگ پولائٹ کویسچنس. مکمل لینگویج کورس کے لیے برائے مہربانی وزٹ کیجیے میری ویب سائٹ www.atocofenglish.com. آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے آسکنگ پولائٹ کویسچنس فار پرمیشن اور آسکنگ پولائٹ کویسچنس فار اسسٹنس مینس ہیلپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے شائستگی کے ساتھ سوالات کیے جاتے ہیں اجازت کے لیے، یا کس طریقے سے یعنی کہ خوش اخلاقی اور ادب کے ساتھ جو ہے وہ سوال کیے جاتے ہیں کسی کی مدد حاصل کرنے کے لیے. تو بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کہ انگریزی سیکھ رہے ہیں کہ انگریزی کے اندر کوئی ادب کا پہلو شامل نہیں ہے اور یعنی کہ سب کے ساتھ ایک ہی طریقے سے بات ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. انگریزی کے اندر بھی ایسے الفاظ اور ایسے طریقہ کار اور ایسے اسٹرکچر ہیں جن سے ادب کی یعنی کہ وضاحت ہوتی ہے اور ادب کا پہلو جو اس کے اندر کافی نمایاں ہوتا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان کے اندر ادب نہیں ہے، یعنی کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے اور شائستگی سے بات کرنے کا طریقہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے. تو آج ہم وہی چیز سیکھیں گے کس طریقے سے اگر ہمیں کسی سے بات کرنی ہے، یعنی کہ سوال کرنا ہے، ہم کسی کی اجازت مانگ رہے ہیں یا ہم کسی کی مدد مانگ رہے ہیں، تو ہم کس طریقے سے اس سے شائستگی کے ساتھ اور یعنی بہت شائستہ طریقے سے اور خوش اخلاقی سے اور ادب کے ساتھ ہم کس طرح اس سے جو ہے وہ مدد مانگیں گے، اس کی اجازت مانگیں گے. سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے آسکنگ پولائٹ کویسچنس فار پرمیشن، یعنی اجازت کے لیے سوال کرنا شائستگی کے ساتھ. کس طریقے سے ہم یعنی کہ شائستگی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ سوال کریں گے. میں، could and can. اب یہ جو تین چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، میں، could اور can، آپ کو معلوم ہے میں کا یعنی بہت سارے استعمال ہیں. could جو ہے وہ پاسٹ ہے کس کا، can کا. اور can اس سے پہلے آپ ٹیوٹوریلس کے اندر ایک پورا سبق can کے بارے میں ہے جو ہم کر چکے ہیں. لیکن ابھی ہم ان تینوں کا استعمال سیکھیں گے سوالات کرنے کے لیے، اجازت کے لیے. یعنی کہ اگر ہمیں کسی سے کسی چیز کی اجازت چاہیے، ہم کسی سے اجازت مانگ رہے ہیں، تو ہم کس طریقے سے میں، could اور can کو اپنے سوال کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اجازت مانگنے کے لیے. ذہن میں رکھیں گے جب بھی آپ کسی سے یعنی کہ اجازت طلب کر رہے ہیں کسی سے، اب وہ کون سے موقع ہوتے ہیں جس پہ ہم بہت فارملی بات کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ اپنے ابو سے بات کر رہے ہیں، اپنی امی سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی تم کر کے ان سے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اپنے باس سے بات کر رہے ہیں، جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، اپنے بڑے یعنی اپنے سینئر سے اگر آپ بات کر رہے ہیں، تو بات کرنے میں بالکل ہی فرق ہوتا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے. اگر آپ نے کسی دوستوں سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے دوست سے باہر گھوم رہے ہیں دوستوں کے ساتھ اور ان سے بات کر رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ آپ کر کے بات نہیں کرتے، عام طور پہ وہاں پہ تم کہہ کے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پر یعنی کہ بڑی خوش اخلاقی اور ادب کے ساتھ بات کرنی ہے. یعنی کہ آپ اپنی امی سے، اپنے والد سے بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ بڑے ادب کا پہلو وہاں پہ نمایاں رہتا ہے. آپ بڑے ادب کے ساتھ ان سے بات کریں گے. اپنے باس سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اپنے الفاظ کو بڑے ناپ تول کر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ یعنی کہ ان چیزوں کا استعمال یعنی اس طریقے سے ادب کا پہلو وہاں پر عام طور پہ نہیں ہوتا. بڑی یعنی فریلی آپ ان سے بات کرتے ہیں. ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کسی سے اگر ہم پرمیشن مانگ رہے ہیں، یعنی کہ اجازت اگر ہم کسی سے کسی چیز کے بارے میں مانگ رہے ہیں، تو ہم ظاہر سی بات ہے سوال کریں گے اس سے، ٹھیک ہے. اجازت کے لیے تو سوال کرنا پڑتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پولائٹلی، بڑی شائستگی کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ ہم وہ سوال کریں گے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چیز ہے اس کے اندر میں، could اور can کا استعمال ہوتا ہے جب آپ کو کسی سے اجازت مانگنی ہے یا یعنی کہ پرمیشن مانگنی ہے، اور آپ اپنے باس سے کسی چیز کے بارے میں پرمیشن مانگنی ہے مثال کے طور پہ. تو آپ کہہ سکتے یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں پرمیشن مانگنی، تو آپ کس طریقے سے استعمال کریں گے. آپ میں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ could بھی استعمال کر سکتے ہیں، can بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں. اپنے سوال کو آپ میں، could یا can سے شروع کریں گے. مثال کے طور پر may I come in. اب اپنے باس سے آپ آفس میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں may I come in، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی شائستگی کے ساتھ آپ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ may I come in. اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں could I come in اور can I come in. تو یہ تینوں جو ہیں وہ کیا ہیں، بڑے ہی پولائٹلی آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، بڑی یعنی شائستگی کے ساتھ اور یعنی با ادب طریقے سے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ may I come in، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. یا ان تینوں کے معنی ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے. may I come in، could I come in اور can I come in، تینوں کے تینوں ایک ہی معنی ہیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اور آپ بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ بات ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا میں اندر آ سکتا ہوں یا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے بھائی یہ could کے تو پتہ نہیں کیا معنی ہوتے ہیں اور can کے کیا معنی ہوتے ہیں اور may کے کیا معنی ہوتے ہیں. بھائی ان کے کوئی بھی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو بات میں اپنے ہر ٹیوٹوریل کے اندر تقریباً سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ معنوں کے پیچھے مت بھاگیں، کام کے پیچھے بھاگیں کہ وہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ may I come in اور could I come in اور can I come in، یہ تینوں کے تینوں کے معنی ایک ہی ہیں. آپ ان سے کسی سے بڑے ہی ادب کے طریقے سے، باادب طریقے سے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا میں اندر آ سکتا ہوں، ٹھیک ہے.
اگر اب آپ کو ان کو بہت ہی زیادہ شائستہ بنانا ہے، یعنی آپ اس جملے کو چاہتے ہیں اور بہت زیادہ شائستہ بناتے ہیں، بہت اس کے اندر بہت ہی ادب جو ہے نا ٹپک رہا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ اس میں اضافہ کر دیں گے پلیز کا. مثال کے طور پر may I please come in یا could I please come in اور can I please come in، یعنی میں برائے مہربانی اندر آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پلیز جو ہے اس کو یہ پہلے سے ہی اتنا ادب کا جملہ تھا may I come in. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس میں پلیز کا اضافہ کر کے یعنی کہ آپ نے اس کو سوا سیر کر دیا، اب آپ نے اس کو اور اضافہ کر دیا اس کے ادب کے اندر. اب جو ہے وہ اور ہی زیادہ کیا ہو گیا، بڑا ہی با ادب قسم کا جملہ آپ کا بن گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت پولائٹ ہو گیا، بہت زیادہ پولائٹ ہو گیا. may I please come in اور could I please come in اور can I please come in. اچھا جی، تو may, can and could, all of them have their other uses as well, but here we are just using them to ask polite questions, not for any other thing. یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ may, can اور could کے اپنے مختلف استعمال ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ استعمال ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی اور ہم آگے بھی یعنی کہ ان کے مختلف استعمال سیکھیں گے. لیکن یہاں پر ہم جو ہے کس طریقے سے ان کا استعمال کر رہے ہیں may, can اور could کا صرف اور صرف asking polite questions کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے شائستگی سے کسی سے سوال کریں گے، یعنی کہ بڑے ادب کے ساتھ اگر ہمیں کسی سے سوال پوچھنا ہے اور اس کی اجازت ہم مانگ رہے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، تو ہم میں سے اپنا جملہ شروع کریں گے یا کین سے کر سکتے ہیں یا کڈ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، برائے مہربانی ان میں کین اور کڈ کے کسی اور استعمال کی طرف مت جائیے گا. یہ مختلف اس کے استعمال ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ میں کین اور کڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم طریقہ کار سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں کین اور کڈ کو پولائٹ کویسچنس کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ کین جو ہے وہ قابلیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آئی کین پلے دا پیانو، میں پیانو بجا سکتا ہوں. بٹ کین، لیکن جو ہے کین جو ہے وہ پرمیشن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جو کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کین کا استعمال. مثال کے طور پہ کین آئی کم ان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آسکنگ پولائٹ کویسچن فار پرمیشن، یعنی کہ اجازت کے لیے آپ یہ پولائٹلی شائستگی سے سوال پوچھ رہے ہیں. اب دیکھیے آئی کین پلے دا پیانو، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں پیانو بجا سکتا ہوں. یہاں پر کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کین قابلیت کو ظاہر کر رہا ہے. لیکن یہاں پر دوسرا جملہ کیا ہے؟ کین آئی کم ان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. یہاں پر کین جو ہے وہ قابلیت کو ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ آپ اجازت مانگ رہے ہیں کسی سے اور بڑی شائستگی سے بڑے ادب کے ساتھ آپ اس سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ کیا آپ اندر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ برائے مہربانی کین کا، میں کا اور کڈ کا اپنے مختلف استعمال ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو پولائٹ کویسچنس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم نظر ڈالیں گے آسکنگ پولائٹ کویسچنس فار اسسٹنس، اٹ مینس ہیلپ، یعنی کہ ہم کسی کی مدد ہمیں چاہیے